الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درس کے دوران تو خاص طور پر اور تراویحوں کے درمیان میں خواتین آپس میں باتیں کرتی ہیں، ان کی آواز نہیں آتی کیونکہ مسجد کا حال ایک ہی ہے، تو ذرا خواتین سے التماس ہے کہ خاموشی اختیار کریں اور اپنے بچوں کو بھی ذرا اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ ہم یہاں جو حاصل کرنے آئے ہیں وہ حاصل کر کے جائیں، ہمارا اجر ضائع نہ ہو۔ اور یہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نوجوان تھے، ہم جوانی میں تھے، بہت ہی جوان تھے، تنظیم اسلامی شمس آباد میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہ 20 رکعت پڑھتے تھے اور ہر دکانے کے بعد جتنا دکانے میں قرآن پڑھا جاتا تھا اس کا لفظی ترجمہ کرتے تھے اور صبح سے تک چلتا تھا یہ میں نے وہاں سے سیکھا، شروع کیا اور مجھے بہت پسند آیا۔ میرے دل میں بھی من ہوئی کہ میں بھی ایسا کوئی کروں۔ اللہ نے مجھے کچھ موقع دیا، آپ لوگوں کی توسط سے اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ امید ہے آپ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ کافی چیزیں وہ پورا تو نہیں حق ادا کر سکتے ہم، لیکن کچھ نہ کچھ کوشش ہے کہ آپ کو قرآن کے بارے میں جو پڑھا ہے اس کو سیکھ لیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اس میں کیا باتیں تھیں، کیا اس میں۔ الحمدللہ آج 5واں سپارہ شروع ہو گیا ہے۔ کل وقت تو بہت کم ہوتا ہے، ہر چیز پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک مسئلہ جو تھا وہ بڑا اہم ہے ہمارے یہاں معاشرے میں، ذرا اس کو بیان کرنا ضروری تھا۔ یہ سورۃ نساء کے شروع میں 19ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل دیکھنے میں ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اب اس کے یہ زیادہ تر ہمارے دیہاتوں میں بہت رواج ہے، شہروں میں بھی اللہ سے ماشاء اللہ کہیں ہے کہ اس کے سسرالی رشتے دار جو ہیں وہ اس کے وارث بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں کہ اس کے نام کوئی جائیداد یا کوئی مکان یا کوئی چیز اس طرح کی ہوتی ہے جو خاوند کی طرف سے اس کو حق مہر میں ادا کی جاتی ہے۔ اب اس کے جتنے سسرالی رشتے دار ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کسی طرح یہ نہ جائے یہاں کہیں جا کے اور شادی نہ کرے تاکہ ہماری جائیداد ہمارے پاس ہی رہ جائے۔ تو آپ ان کو رکاوٹ نہ بنے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں یا تو پھر آپ کے وہ حقیقت میں آ سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے تو آپ خود کریں سے شادی، نہیں تو اس کو پھر جانے دیں، اس کو چھوڑیں، اس کو سختی نہ کریں اس کے، کیوں کہ اللہ نے بیوہ عورتوں کو یا مطلقہ عورتوں کا نکاح کرنے کی سختی سے تاکید فرمائی ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنی بیوہ عورتیں یا مطلقہ عورتوں کی فوراً نکاح کرو، انہیں مت گھر بٹھاؤ۔ اس کے بارے میں یہ آیت ہوتی ہے کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روکو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، کچھ یا سارا جو بھی ہے، اس لیے اس کے وارث بن کے کھڑے ہو گئے ہو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ ہاں وہ اگر اپنے راہ راست سے ہٹ گئی ہیں، وہ بے حیائی کرتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے، پھر ان کو جانا جا سکتا ہے، مگر نہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، وہ رہتی ہیں تو رہنے دو۔ اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، یا وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر اس میں بہت بھلائی ہوتی ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہوتا۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اس میں بڑی بھلائی ہوتی ہے، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، بہت اس سے ٹوٹ کے چاہتے ہو، لیکن تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا نقصان تمہارے لیے ہے۔ اس لیے
یہ اس مسئلے کو تھوڑا وضاحت کرنا چاہتا تھا. اور اس میں تو اور یہ بھی تھا کہ اگر تم اپنی بیوی کی جگہ کو اور دوسری بیوی لانا چاہتے ہو یا دوسرا نکاح کر کے لانا چاہتے ہو اور تم نے ان میں سے کسی کو دولت مال و دولت بھی دے دیا ہوا ہے تو اس سے پھر واپس نہیں لینا. وہ اگر چھوڑ رہی ہے, جا رہی ہے, طلاق دے دی ہے, کسی بھی صورت میں ہے, دیا ہوا حق مہر دی ہوئی دولت پھر واپس نہیں دی جا سکتی. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے لو, یہ تمہارے لیے گناہ ہے کہ تم سے وہ چیز دی ہوئی واپس لو. تو ہمیں ذرا اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب آتے ہیں آج کے پارے کی طرف. 5واں پارہ ہے جس میں بھی وہی صورت نساء چل رہی ہے. اس میں نام سے بھی ظاہر ہے کہ نساء عورتوں کو کہتے ہیں جیسے سلسلہ چل رہا ہے. اس میں بچوں کے اور خواتین کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور اسلامی معاشرے کے استحکام کے اصولوں کا تذکرہ بھی اس میں آیا ہے. آئینی, معاشرتی, سیاسی اور عدالتی احکام بھی اس میں بیان کیے گئے. اسلام کی 2 عظیم خوبیاں ہیں. محرم عورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد رشتوں کی حرمت کی وجہ بیان کی ہے. کل بتایا تھا کہ محرم عورتیں کون ہیں. اب ان کے رشتوں کی حرمت جو ہے وہ کیا ہے, کیوں ہے, اس کے لیے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کھول کر ساری چیزیں بیان کر دے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقے پر چلائے جو تم سے پہلے کے لوگ چلتے آئے ہیں اور وہ تم پر مہربانی اللہ کرے. اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے. اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے. یہ بہت بڑا ہٹ جانا جو ہے اپنے راہ راست سے, یہ نقصان کا باعث بنتا ہے. اب ہے معاشی استحصال کرنے کی بھی ممانعت ہے. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا معاشی استحصال نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو, اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے. آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ دغا دیتے ہیں, اس کے ساتھ اس کو پتہ نہیں لگنے دیتے, اپنے پارٹنر کو کسی کے ساتھ جو آپ کا وہ ہے بھائی ہے, کزن ہے, جو بھی ہے, اس کے ساتھ آپ اس کے ناجائز طریقے سے جو مال کھاتے ہو وہ باطل طریقہ کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مال کھانے سے منع کیا ہے. تجارت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں لین دین میں فریقین کی خوشی شامل ہو, ان کی خوشی شامل ہو. اور خوشی تبھی ہوتی ہے جب ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا جائے, تبھی خوشی ہوگی نا. اس کے علاوہ کسی کا مال دھوکہ, فراڈ, چوری, دھاکہ رشوت, سود سمیت کسی بھی ایسے طریقے سے لینا جس میں دوسرے کی رضامندی شامل نہ ہو حرام. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ جس نے کسی مسلمان شخص کے مال پر حق نہ ہوتے ہوئے قسم کھائی کہ یہ میرا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. تو ہم کیوں اللہ کی ناراضگی بول رہے ہیں؟ مال کوئی ایک مثال تو بتائیں کہ جو دنیا سے کوئی مال کیوں اتنا تردد کیا, کس لیے تم نے رشتہ داروں سے ناراضگیاں مول لی, بہن بھائیوں سے ناراضگیاں مول لی, خالی ہاتھ گیا تو خالی ہاتھ ہے, جھگڑے تم نے اتنے کیے ہیں, فائدہ کیا حاصل ہوا؟ تم نے اپنی عاقبت بھی برباد کی, اپنا انجام برباد کیا. تو یہ ہمیں اس کے بارے میں بڑا سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا پہلوان, پوچھا صحابہ سے کہ پہلوان کون ہے؟ جس کو یہ پتہ ہے کہ میرا حق ہے, میں اسے لے سکتا ہوں, چھین سکتا ہوں, اور پھر اس سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اللہ کے یہاں حوالے ہوا. دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مراتب میں فرق رکھا ہے. کوئی بادشاہ ہے, کوئی راجا ہے, کوئی مالک ہے, کوئی ملازم ہے, کوئی مالدار ہے, کوئی غریب ہے. معاشرے کا استحکام اسی میں ہے کہ ہر شخص کو
جو مقام ملا ہے اسے تسلیم کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اسے گرانے اور اس کا مرتبہ چھیننے کی تمنا ہرگز نہ کی جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے جنگ ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں ایک مین چیز کہ مرد جو ہے گھریلو معاملات میں خاص طور پر حاکم ہے۔ مرد کی حاکمیت ہونی چاہیے گھر میں، عورت کی نہیں۔ گھر بھی ایک ادارہ ہے اور ایک سلطنت ہے۔ آپ اپنا ایک ادارہ چلا رہے ہیں، اس میں بیوی آ گئی، بچے آ گئے، بہنیں آ گئی، چھوٹے بھائی آ گئے، بیٹیاں آ گئی، یہ سارے یہ ایک ادارہ بن جاتا ہے، سلطنت بن جاتی ہے، آپ اس کے حاکم بنتے ہیں۔ اسی طرح ہر ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ سربراہ کے بغیر کوئی ادارہ نہ چل سکتا ہے، نہ چلنے کے قابل رہتا ہے۔ تو گھر بھی ایک معاشرے کا اہم ترین ادارہ ہے، اہم ترین حصہ ہے۔ یہ نظام اور سربراہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ نظام کسی سربراہ کے بغیر چلنے کا نام نہیں لیتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر چونکہ اللہ نے مرد کو عقل عورت سے ڈبل دی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فیصلے کرنے کی صلاحیت، مردباری، تحمل سکھایا، اور اس کے لیے پھر یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر نگران ہیں، حاکم ہیں ان پر، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا، کمایا ہے، اپنے ادارے پر، اپنی سلطنت پر، اپنی رعایا پر، جو جس کا وہ جواب دہ ہے اس پر انہوں نے خرچ بھی کیا۔ نیک عورتوں کی صفات بھی اللہ نے بیان فرمائی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ نیک عورتوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ مرد کی حیثیت کو قبول کرے، خواہ وہ طاقت، مال، علم، عقل میں اس سے کم ہی کیوں نہ ہو مرد، لیکن اللہ نے جب اس کو قوامین بنایا ہے تو پھر اسے وہ قبول کرے اس کی حیثیت کو، کیونکہ یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس میں اس نے اپنی ذاتی طور پہ کوئی حیثیت نہیں بنائی، اللہ نے اس کی حیثیت بنائی ہے، تو عورت کو اس کا تسلیم کرے تو ہی گھر کا بہترین نظام چل سکتا ہے۔ اگر وہ بھی کہے میں بھی آگے ہوں، تو بھی آگے، میں دونوں کھڑے ہوں، دو آگے کھڑے ہیں، کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، گھر کے معاملات سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو جھگڑے ہی بڑھتے ہیں نا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو۔ ایسی عورت کے لیے اللہ نے کیا مقام بنایا ہے، اللہ اکبر۔ اور گھریلو اور جو معاملات میں بگاڑ آتے ہیں اس کو درست کرنے کے لیے بھی مرد کو ہی سامنے آنا پڑتا ہے۔ مرد بردباری سے، تحمل سے گھر کے بگاڑ جو ہے، معاملات جو ہے اس کو سیدھا کرتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اگر بیوی کی طرف سے کوئی بگاڑ آ گیا تو اس کو سدھارنے کا طریقہ بھی اللہ نے فرما دیا، کیا کہ پہلے اسے وعظ و نصیحت کرو، پیار سے سمجھاؤ کہ یہ کام جو تم نے کیا ہے یہ غلط ہے، اس سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، اس سے یہ پریشانیاں آ سکتی ہیں، یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں زیادہ، اسے وعظ و نصیحت سے سمجھاؤ۔ اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی، پھر بستر سے جدائی اختیار کر لو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اس کے بستر پہ اپنے ساتھ اس کو نہ چھوڑو، اسے جنسی تعلقات منقطع کر لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر بھی نہ سدھرے تو پھر اسے مارو، اسے سزا دو، ڈانٹو، اور اتنا بھی نہ مارو کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائے، اتنا نہیں مارنا ہے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ میری ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا ہے، میرے سر پہ سر دا سائیں ہے گیا۔ تو یہ اس طریقے سے ہے، ان کی ہڈی مسلی نہیں توڑ دینی کہ جاؤ لگڑا کر کے توڑ تاڑ کے وہ پڑ دیے جو بھی میں نے بڑا کام کر دیا، میں بڑا بہادر ہوں۔ اللہ اکبر۔ مار سے بھی درست نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے، پھر دونوں خاندان کے بزرگوں کو اس مسئلے میں انوالو کرو، ادھر سے بھی بزرگ کو لاؤ، ادھر سے بھی بزرگ کو لاؤ، دونوں خاندان کے بزرگ بیچ میں بیٹھیں
اور وہ پھر اس معاملے کو سنے اور پھر وہ سنجیدہ بھی ہو اور فیصلہ کرنے کی ان کے اندر وہ بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، وہ آ کے پھر وہ ایک چھوٹی سی جیسے عدالت سی بن جاتی ہے یا ایک پنچایت بن جاتی ہے، جرگہ سا بن جاتا ہے، وہ بیٹھ کے دونوں طرف کے معاملات کو سنیں اور اس کے سامنے پھر وہ فیصلہ کریں، دونوں فریقین پر اس پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ وہی 34-35 نمبر آیت کا یہ سارا اس میں بیان تھا۔ آگے آگے اس میں آ جاتا ہے اللہ اکبر، معاشرتی حقوق کا ایک طریقہ، یہ گھریلو تھا، خاندان کا تھا، خاندان میں بگاڑ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اب معاشرے میں رہنا ہے تو معاشرتی حقوق پہلے اب کن کن افراد کی ہیں۔ معاشرے میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، پہلا حق والدین، آپ کے جو والدین ہیں وہ آپ کے حسن سلوک کے، آپ کے مال و دولت کے حصے دار ہیں، وہ مالک ہیں، ان کے ساتھ احسان والا رویہ اختیار کیا جائے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو یکجا کیا ہوا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنی عبادت کا ساتھ یہ درجہ بھی دیا کہ والدین کا احسان جو ہے، والدین پر جو آپ نیکی کرو گے، اس پر احسان کرو گے، وہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر والدین کی نسبت سے باقی خاندان کے لوگ بھی اس حقوق میں آتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ پھر باہر نکلے معاشرے میں تو یتیم بچے ہیں، ان پر احسان کیا جائے، غریب اور مساکین کا خیال رکھا جائے۔ سب سے زیادہ پھر آگے آ جاتا ہے پڑوسی، آپ کے دائیں بائیں آگے سامنے پیچھے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں، آپ کی وجہ سے کسی پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پڑوسی اگر رشتہ دار ہے تو وہ تو پھر اس کے حقوق پڑوسی اور رشتہ داری کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، اگر وہ صرف رشتہ داری نہیں ہے، اس سے سامنے پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی اسی سلوک کریں گے جیسے وہ آپ کا اپنا ہے، آپ کے گھر کا ایک فرد ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے ساتھ جو بات کرنے کی اور سلوک رکھنے کی جو تاکید فرمائی ہے، ہمیں تو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ پڑوسی ہمارے جائیداد کا بھی حصے دار بن جائے گا، اس حد تک یکجان تھے۔ اپنے ملازم کے ساتھ، خادم کے ساتھ بھی حسن سلوک، یہ بھی معاشرے کا ایک کام ہے۔ یہ کمزور طبقہ ہوتا ہے اور خدمت کے وقت آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرنا آپ کا فرض ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مانگتا رہے کہ آج میری پرانی پریشانی ہے، آپ کو اس کے بارے میں اس کے ساتھ میل جول ایسا پیار محبت سے رکھیں گے کہ وہ آپ کی دکھ رہے آپ کے آگے بیان بھی کرے گا، آپ کو اس کے گھریلو حالات کا علم بھی ہوگا۔ اور جو شخص مال اور عہدے کے تکبر میں مبتلا ہو کر معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال نہیں رکھتا، وہ ایسا شخص اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ یہ سورۃ نساء کی 36 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ہمسایوں اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی مسافر، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا ہو اور شیخی بگاڑنے والا ہو۔ یہ سورۃ نساء کی 36 نمبر ہے۔ آگے جناب اس میں مسجد میں داخل حاضر ہونے کے آداب ہیں۔ مسلم معاشرے میں مسجد کا ایک بڑا اہم مقام ہے، اس کی عبادت کے لیے، یہ عبادت کے لیے خاص ہے، اللہ کی یہ مساجد اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، انہیں آباد کرنا اور ان کا احترام کرنا فرض ہے۔ اللہ نے مساجد میں داخل ہونے کے بھی آداب بیان فرمائے ہیں۔ مسجد میں جب بھی جاؤ ذہنی، قلبی اور جسمانی طہارت کے ساتھ جاؤ، ذہن پاک ہو، جسم پاک ہو، دل پاک ہو، پھر مسجد میں جائیں۔ کوئی شخص نشے کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہو جب تک کہ وہ اتنی ہوش میں نہ آ جائے کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کو علم تو ہو میں کہہ کیا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ نماز میں بھی منع ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ اس حالت میں جب تم نشے میں ہو، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا میں کہہ کیا رہا ہوں، میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں کھڑا کہاں ہوں، میں بول کیا رہا ہوں، کس کی حدود کھڑا ہوں۔ اور جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہو، آپ نے غسل آپ پر لازم ہوا ہے، اس حالت میں آپ مسجد میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں۔ ہاں اگر اس کے گھر کا راستہ مسجد کے قریب سے گزرتا ہے، کہ مسجد کی سین کے یا ڈیوڑی کے پاس سے راستہ آپ کے گھر کا آتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اب تو ایسا ہے نہیں۔ اس پہلے اس دور میں ہوا کرتی تھی، مساجد اتنی قریب ہوتی تھی کہ ان کے بیچ میں سے گزر کے گھروں میں جانا پڑتا تھا، وہ مجبوری ہو جاتا ہے۔ لیکن اب وہ دور نہیں ہے، اب آپ مسجد میں آئیں، پاک صاف ہو کر مسجد کا یا ادب احترام سامنے رکھیں،
غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو یا کسی پریشانی کے سبب آپ پانی استعمال کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم کر لیں، لیکن بلا طہارت مسجد میں داخل نہ ہو۔ یہ آیت نمبر 43 تھا جس کا میں نے اردو میں ترجمہ بتا دیا ہے۔ آیتیں پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو پھر وقت کی قلت کی وجہ سے پھر کچھ مسائل رہ جاتے ہیں۔ پھر اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اب کس طرح دینی ہے؟ یہ پرسوں بھی میں نے کہا تھا کہ اس دین کی دعوت، اس میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، سختی نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور پر آپ کسی کو اپنے مذہب کی طرف، اپنے دین کی طرف نہیں لا سکتے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ یہ آیت نمبر 47 ہے یہ سورۃ نساء کی، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں، چہرے پیچھے پیچھے کر دیں، ان کے گھما دیں یا ان پر لعنت کریں، جس طرح ہم نے ہفتے کے والے دن کے لوگوں پر جن کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ان پر لعنت کی تھی اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو گیا تھا۔ وہ کیا لعنت دی گئی تھی؟ منع کیا گیا تھا کہ آپ ہفتے والے دن شکار نہ کریں گے، وہ دن وہ عبادت کا دن ان کو دیا کہ تم کرو، اب وہ شکار کرتے تھے، اللہ نے کہا اس دن تم پر شکار منع ہے۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ تالاب بنا لیتے تھے کہ وہ پانی جو ادھر آتا تھا اس تالاب میں مچھلیاں بھی آ جاتی تھی، تو وہ اتوار کو جا کے ساری مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ آئی تو ہفتے والے دن کی ہے تو انہوں نے حکم عدولی کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ یہ آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ اب ایک سائنسی حقیقت دیکھ رہے ہیں یہاں پر اللہ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 56 میں فرمایا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھال بدل دیں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ جب وہ آگ میں جھونکے جائیں گے تو ان کی یہ کھال جو ہے وہ جلد یہ ختم ہو جائے گی، پھر ہم نئی جلد بنا دیں گے، پھر اس کو جلائیں گے، پھر نئی بنا دیں گے، پھر اس کو جلائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں سائنس یہ بتاتی ہے، اللہ اکبر، سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم کے اندر تکلیف کو محسوس کرنے کی جو جگہ ہے وہ صرف جلد ہے، اندر نہیں پتا لگتا تکلیف کا، یہ جلد بتاتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ سائنس کی تحقیق یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ جب جلد کو تکلیف ہو رہی ہے ایک دفعہ وہ جلد جل گئی، اللہ نے پھر اس کو تکلیف دینا چاہیے، وقت تک تکلیف دینا تھا، اللہ نے اور جلد پھر دوبارہ بنا دی، پھر اس کو تکلیف دی، پھر وہ ساری اس کی جلد ادھڑ گئی سڑ گئی، پھر نئی جلد دے دی تاکہ یہ تکلیف میں ہمیشہ کے لیے تکلیف بھگتتا رہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی عہدے اور مناصب کی تقسیم عدل و انصاف سے ہو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یہ سورۃ نساء کی 58 نمبر آیت ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کے حقداروں کو امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ جو امانتیں تمہارے پاس ہیں، جن لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، ان کے جو اہل ہیں ان کو ادا کر دو۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی رکھوائی ہوئی ہے، ایسی چیز آپ کو ملی ہے، کوئی آپ کسی حکومتی ادارے میں ہیں کہ یہ بھی غرباء میں تقسیم کر دیں، وہ اب آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے ان کو پہنچانی ہے، یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ نہ ہو جو مریاد کے ذاتے کر رہی ہے، یہ نہ ہو، فیصلہ ہو حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا حق نہ مارے گا، نہ وہ غیر انصافی کی بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ ہم ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس میں عہدے اور مناصب کی تقسیم، پھر عدل و انصاف کا یہ اس میں بیان آیا، پھر اللہ اور رسول اور حکمرانوں کی اطاعت کا حکم بھی آیا آیت نمبر 59 میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم۔ اب یہاں ذرا غور کیجیے، اس کا ہم کیا مطلب یہاں خاص کر رہے ہیں؟ یہاں کیا ہے؟
جو تم میں سے بھی تم پر حکمران ہے، جو وقت کا حاکم ہے، وہ حکمران ہے، اس کی بھی اطاعت لازمی ہے۔ اب حکمران کی کردار کیا ہونا چاہیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر وہ آپ کو دین سے ہٹ کر کسی بات پر کوئی ایسا قانون نافذ کر دیتا ہے، کوئی ایسا آئین قانون بنا دیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے ہٹ کر ہے، پھر آپ پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپ کا کسی بات میں جھگڑا ہو گیا ہے، نہیں حل ہو رہا کسی طریقے سے بھی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف اللہ کے قرآن کی طرف۔ اللہ کا قرآن باضابطہ پورا آئین ہے، پورا قانون ہے، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کی قبر میں اترنے تک، قیامت تک، اللہ کی صفات کا، اللہ کی حکمات کا، انبیاء کے مبعوث ہونے کا، کوئی ایسا آپ بات پوچھیں، کو ذکر کریں جو اس میں موجود نہ ہو، اس کا جواب نہ مل رہا ہو۔ کوئی مسئلہ ایسا، کوئی ایسا مسئلہ، خانگی مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، بیماریوں کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ، کوئی مسئلہ تو اٹھائیں جو قرآن سے نہ ملتا ہو۔ اللہ نے اس کو جامع کتاب بنائی، جامع قانون بنا دی ہمارے لیے۔ تو اگر تم اللہ اور یوم آخرت کا ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کرو۔ یہاں اس میں یہ بھی تھا کہ اب مسلمان ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا بھی شرط ہے۔ یہ ہمارے حکمران ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے پاس جو بھیجا سب کچھ سکھانے کے لیے، تو جب ہم ان کی بات کو مان رہے ہیں تو ہمارے حاکم ٹھہرے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ کو اپنا قاضی، اپنا جج، اپنا فیصلہ کرنے والا مانیں، کہ آپ جو ہمارا فیصلہ کریں گے ہم اس پر آمنا و صدقنا، ہم اس پہ انکار نہیں کریں گے، ہم اس سے ہٹکیں گے نہیں، ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں۔ یہاں آیت نمبر 65 میں اللہ فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ قسم کھا رہا ہے کہ نہیں، تجھے تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہوں گے جہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں، تجھے وہ فیصلہ کرنے والا نہ مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا بن جائے اور وہ تو فیصلہ کرے، اگر وہ تیرا فیصلہ نہیں مانتے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر اپنے دلوں میں اسے تنگی محسوس نہ کریں، جو فیصلہ آپ نے دے دیا اب اس پر وہ یہ تنگی محسوس نہ کریں کہ یہ تو میرے خلاف فیصلہ ہے، یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، یہ نہیں، نہ مانے، دل سے نہ مانے، دل میں تنگی محسوس کریں، وہ بھی مومن نہیں۔ اور جو فیصلہ تم کرو، آپ جو فیصلہ کریں وہ تسلیم کر لیں اور پوری طرح تسلیم کریں، دل و جان سے خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مومن ہونے کی 3 شرطیں بیان کی ہیں کہ کسی جھگڑے میں فیصلہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ لے جایا جائے۔ دوسرا یہ کہ اپنے فیصلہ آپ جو دیا اس پر دل میں کسی قسم کی تنگی نہ کریں، اور تیسری بات یہ کہ صاف اعلان کر دیں اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ یعنی کہ فیصلہ اچھا ٹھیک ہو گیا لیکن اللہ کے نبی نے جو فیصلہ دے دیا اب اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب جناب منافقین کا اسلام سے تعلق، منافقین کے بارے میں 2-3 دن سے ہم پڑھ رہے تھے، سورۃ بقرہ میں بھی تھی، انعام یافتہ لوگ، یہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھی تھی، اس میں بھی یہاں ذکر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسے ہیں وہ لوگ جو سیدھی راہ پر چلنے والے، ہدایت یافتہ ہیں، اس پر چلنے والے ہمیں دعا مانگی اللہ نے۔ ایک مسلمان بننے کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے راستے پر چلنے کی دعا کی گئی، اللہ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اپنے ہدایت یافتہ بندوں کی فہرست رکھ لی ہے۔ فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِیمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون؟ نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمانا۔ یہ اللہ کا ایک فضل ہے اور اللہ کافی ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر مسلمانوں کا تحفظ کرنا بھی فرض ہے، ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا تحفظ کرے، اس کا خیال رکھے، اس پر کوئی بندہ بلا وجہ ظلم کر رہا ہے اس کا حق مارا ہے، جب اگر آپ سے جو بن پڑ سکتا ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے وہ صورت اس میں 75 نمبر آیت ہے، اس میں ساری تفصیل دی گئی ہے کہ وہ بے بس مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر آپ لڑ سکتے ہو تو لڑے،
یہاں یہ مسلمانوں کا تحفظ بھی ہے، اپنے دفاع کو مضبوط کرنا، اپنا دفاعی نظام قائم رکھنا، اپنے اسلحے کی حفاظت کرنا۔ جب نماز کا ٹائم جنگ میں آیا تو اللہ کے نبی نے ایک گروہ کو کہا کہ آپ نماز پڑھیں، اور ایک کو کہا آپ پیچھے حفاظت کریں اسلحے کی، اور تاکہ ایک گروہ نماز پڑھے، ایک اسلحے کی حفاظت کرے، کہ اپنے دفاعی جو ہتھیار ہے، دفاعی سامان جو ہے، وہ ایک قوم کا، ایک ادارے کا، ایک علاقے کا وہ ہتھیار جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، اس سے تو انہیں جنگ لڑنی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس حالت میں بھی اس طرح نماز کے لیے حکم دیا کہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ایک گروہ نماز پڑھے اور ایک گروہ بعد میں ادا کرے نماز۔ اللہ اکبر، وقت میرے لگ گیا ہے جی، لیکن دو چار باتیں رہ گئی ہیں۔ آج ذرا وہ تھوڑا سا لمبا تھا، لیکن یہ میں روک لیتا ہوں، کل انشاءاللہ اس میں سے دو تین باتیں ہیں وہ کل بیان کر دوں گا، تاکہ یہ کبھی پوری نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، آنا، سننا قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ یہ شوق پیدا فرمائے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ شوق سنا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب سے، اس کے بعد پھر یہ مسجد ہے صادق کالونی میں، یہاں یہ پھر شروع کیا تھا حضرت عبد الرحمن شاہین صاحب نے۔ یہاں بھی وہی طریقہ تھا کہ ہر دگانے کے بعد اس دگانے میں پڑھے جانے والے قرآن کا لفظی ترجمہ کیا جاتا تھا، اور اسی طرح صبح سحری تک ہو جاتی تھی۔ وہاں کے خواجگان جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھنے والے تمام لوگوں کے لیے سحری کا انتظام بھی کرتے تھے، کہ یہ کہاں صورت گھروں کو جائیں، یہاں گزار دیا انہوں نے وقت۔ پھر وہ سمٹتے اب وہ کچھ مساجد میں یہ سلسلہ آ گیا، جیسے ہم یہاں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا قرآن کا خلاصہ کر دیں، اس کے لیے بھی وقت تھوڑا ہوتا ہے، ہم اتنا جو تفصیل ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی کوشش ہے ہم اس کو سیکھیں سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔